امام بخاری نے اس کتاب کو یعنی الجامع الصحیح کو شروع کیا ہے جس کتاب سے، یعنی آپ نے کتب مقرر کی ہیں اور ہر کتاب میں ابواب بنائے، ابواب کے اندر حدیث درج کی۔ تو پہلی کتاب صحیح البخاری کی وہ ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، آپ پر نزول وحی کیسے شروع، یہ کتاب کا عنوان قائم کیا ہے جس سے آج ہم افتتاح کر لیں۔ اور ترجمۃ الباب میں یعنی اس عنوان کے تحت فرماتے ہیں وقول اللہ جل ذکرہ، اللہ کے اس قول مبارک کا ذکر کیا جو میں نے اپنی خطبہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، شاید آپ سوچ رہے ہوں، وہ یہ کہ کتاب تو حدیث کی ہے اور اس کی بگننگ ایک ایسی آیہ کریمہ سے کی جا رہی ہے جس میں اللہ کی وحی کا ذکر ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ وحی کے بارے میں کیا ہے، یا یوں سمجھیں کہ امام بخاری کا عقیدہ حدیث نبوی کے بارے میں کیا ہے۔ یہ دونوں سمتیں اس نقطے کو سمجھنے کی ہو سکتی ہیں۔ جو بات یہاں قابل توجہ ہے وہ یہ کہ کتاب حدیث پر ہے، قرآن مجید پر یا تفسیر پر نہیں ہے، وہ حدیث نبویہ کو جمع کیا ہے ان شرائط کے ساتھ جن کا ذکر کر چکے، اور اس کے پہلی کتاب کا ترجمۃ الباب بنایا ہے کہ بے شک ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی فرمائی جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد باقی انبیاء پر وحی فرمائی تھی۔ اس آیت کریمہ کو ترجمۃ الباب بنایا۔ اب یاد رکھ لیں ہم کیا سمجھتے ہیں، امام بخاری نے اس آیت کو یہاں ترجمۃ الباب میں وارد کر کے ایک مغالطے کا ازالہ فرمایا ہے، جس مغالطے کی بنا پر بعض لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور بعض لوگ اس مغالطے کو ایکسپلائٹ کر کے گمراہی پھیلانے کا باعث بنتے ہیں، اس کا سدباب۔ یعنی حدیث روایت ہو رہی ہے، کتاب حدیث پر ہے، اور ٹائٹل ہے انا اوحینا الیک، ہم نے آپ پر وحی فرمائی جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام پر فرمائی وحی اور ان کے بعد انبیاء پر۔ تو آیت وحی کی لائے تو دیکھنا ہوگا کہ وحی الہی اور حدیث نبوی کا تعلق کیا ہے۔ امام بخاری کا ترجمۃ الباب وحی الہی پر قائم کرنا اور حدیث الباب میں حدیث لانا صاف ظاہر ہے، اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ ان کے عقیدے میں حدیث نبوی بھی وحی الہی ہے۔ اس لیے انہوں نے حدیث کی کتاب میں ابتدا کرتے ہوئے حدیث کی پہلی کتاب اور باب کا عنوان وحی الہی رکھا۔ ان کے ہاں وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جو آگے میں حدیث نبوی بیان کر رہا ہوں یہ بھی وحی الہی کا حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر فرمائی ہے۔ یعنی حدیث نبوی کا مرتبہ بھی وحی الہی کا ہے۔ آگے میں سمجھا دوں گا، یہاں اجمالاً کہہ دوں تو آپ سوچیں گے پھر قرآن مجید بھی وحی الہی ہے اور حدیث بھی وحی الہی ہے، تو فرق کیا ہوا؟ آگے بتا دیتا ہوں۔ اجمالاً ایک جملہ سمجھ لیں، قرآن وحی جلی ہے، حدیث وحی خفی ہے۔ قرآن الفاظ اور معنی دونوں میں وحی ہے، اور حدیث
معنی میں اللہ کی وحی ہے، الفاظ حضور علیہ السلام کے ہیں، اور ہر لفظ کا معنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی الہی ہے۔ معانی حدیث کے وحی ہیں، الفاظ آقا علیہ السلام۔ اس لیے امام بخاری نے پہلی کتاب حدیث کو، اور اوپر کئی فکانہ بدء الوحی، وحی کے نزول کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ کتاب کا عنوان بنایا، اور آیت کو منتخب کیا وحی الہی پر، ہم نے آپ پر وحی فرمائی، اور صاف ظاہر ہے یہ وحی سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام لاتے تھے۔ اس آیت کا انتخاب فرمایا، نیچے حدیث نبوی بیان کر دی، یہ سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کا یہ شبہ دور ہو جائے، یہ مغالطہ دور ہو جائے کہ حدیث نبوی وحی نہیں ہے۔ یہ مغالطہ پیدا کر کے وہ حدیث اور سنت نبوی کی حجیت مطلقہ کا اور حجیت مستقلہ کا انکار کرتے ہیں۔ جب حدیث کی حجیت کو قرآن کی حجیت سے جدا کر دیا تو آپ کے لیے میدان کھلا ہو گیا، پھر قرآن کے معنی سے جس طرح چاہیں کھیلیں اور جس طرح چاہیں گمراہی پھیلائیں۔ میں اس کو آگے بیان کرتا ہوں۔ یہ ترجمۃ الباب میں بیان کردہ آیت کا تعلق ہے، جس وجہ سے امام بخاری اس کو یہاں لائے، کہ جو وحی اللہ نے نازل کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ حدیث نبوی اسی کا حصہ ہے، مگر صورتیں دو ہیں۔ عنوان باب میں آیت قرآنی ہو تو اسے وحی جلی کہتے ہیں، مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے معنی بھی اللہ نے بھیجے ہیں اور الفاظ بھی اللہ نے بھیجے ہیں۔ اور جب حدیث نبوی ہے تو یہ بھی اللہ کی وحی ہے اور نازل کردہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کا بھی نزول ہوتا ہے۔ حدیث نبوی کا ہر لفظ منزل من اللہ، یاد رکھیں، ہر لفظ منزل من اللہ۔ فرق اس کا یہ ہے کہ اس کا نزول معنی کی صورت میں ہوا ہے، الفاظ ادائیگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ہے، اور قرآن کا نزول لفظ اور معنی دونوں صورتوں میں ہوا ہے، اس میں حضور علیہ السلام کے الفاظ بھی اپنے نہیں، معنی تو اللہ ہی کا تھا۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ حدیث اور قرآن کا تعلق جو امام بخاری نے اس آیت کو حدیث کے ساتھ جوڑا ہے باب اول میں، اس سے ایک اور چیز مستنبط ہوتی ہے، ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ، اگر انبیاء علیہ السلام نہ ہوتے، جو آیت لائے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 163، پوری آیت یوں ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ اور امام قرطبی نے اس آیت کریمہ میں ایک خاص نقطہ بیان کیا ہے، اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام بخاری نے کئی آیات کریمہ میں سے وحی کے لیے کہ حضور پر اللہ کا کلام نازل ہوا، درجنوں آیات، درجنوں، ان میں سے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ اس کا انتخاب کرنے کی کئی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو انبیاء پہلے تھے جن پر وحی نازل ہوئی، تو جو متقدم تھے پہلے آنے والے انبیاء کا ذکر اس آیت میں بعد میں کیا ہے، اور سب سے آخری نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر آخر میں وحی اتری، ان کا ذکر پہلے کیا۔ اس میں آقا علیہ السلام کی جو قدر و منزلت کا علو ہے اور آپ کی شان کا جو امتیاز ہے، اس کا بیان کرنا مقصود کہ بعد میں مبعوث ہو کر بھی تمام اولین پر آقا علیہ السلام شان میں مقدم ہے۔ اسی طرح وحی الہی جو حضور پہ نازل ہوئی، سب سے آخر میں نازل ہو کر بھی پہلی اتاری گئی تمام جتنی وحی کا سلسلہ تھا وہ سب سے مقدم اور اعلیٰ و افضل ہے۔ اس لیے انتخاب کیا کہ تمام انبیاء کا
ذکر اس آیت کریمہ میں آ گیا بالالتزام، اور اس آیت کریمہ میں تصریح ہے اس پیغام کی جو اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ قرآن مجید میں دی ہے۔ مثلا سورہ البقرہ کو بھی لے لیں، چوتھی آیت، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل کی گئی اور اس پر جو آپ سے قبل نازل کی گئی۔ تو جو پہلے نازل کی گئی اس کا ذکر بعد میں لایا، جو بعد میں نازل کی گئی آخر میں اس کا ذکر پہلے لایا۔ آقا علیہ السلام کا مرتبہ نبوت اور آپ پہ اترنے والی وحی کی شان اور قدر و منزلت سب سے بلند ہے، اس کو بھی اجاگر کرنا مقصد۔ اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 136 میں بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے محبوب و برگزیدہ آخری رسول پہ نازل فرمائی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان تمام کتابوں پر جو اس سے قبل نازل کی گئی تھی۔ سو جو قبل نازل ہوئی ان کا ذکر بعد میں لائے، اور جو بعد میں نازل ہوئی اس کا ذکر پہلے لائے۔ یہ اشارہ میں نے آیات کوٹ کر دی۔ اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 162 میں اس آیت سے قبل جو امام بخاری جنہوں نے وارد کی اس سے قبل فرمایا، وَلَٰكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فرمایا اور مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل ہوئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل ہو چکی۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں چند ایک، جن میں اس ترتیب کے ذریعے آقا علیہ السلام کی قدر و منزلت کو سب سے بلند و برتر اور سب سے نمایاں بیان کیا۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے یہ ایک آیت منتخب کی جو سب سے زیادہ صریح ہے اس امر کے بیان، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اب وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ساتھ باقی انبیاء کی وحی کا بھی ذکر کیا۔ اس سے امام بخاری ایک نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے اور نبی پر جو وحی اترتی ہے اس کی نوعیتیں کیا ہوتی ہیں، اور نبی جو اپنی طرف سے الفاظ بیان فرماتا ہے بے شک معنی اس کا اللہ کی طرف منزل من اللہ ہوتا ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کا مرتبہ کیا ہے؟ امام بخاری بالواسطہ یہ چیز ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ حدیث کا رتبہ کیا ہے۔ اب یہ بات توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ اگر انبیاء علیہ السلام اللہ پاک دنیا میں مبعوث نہ فرماتا، وہ چاہتا تو ہر زمانے میں جب نبی کو بھیجا وہ اپنی وحی ایک کتاب کی صورت میں، صحیفہ کی صورت میں وہ دنیا میں بھیج دیتا۔ اگر اللہ رب العزت نے اپنی سنت کے مطابق کبھی بھی اپنی کوئی کتاب اور کوئی صحیفہ اور اپنی کوئی وحی بغیر نبی اور رسول کے عالم انسانیت کو عطا نہیں کی، نبی کو ہمیشہ اپنی وحی انسانیت تک پہنچانے کے لیے نبی کو اور رسول کو واسطہ بنایا اللہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔